ایک نئی اور بیحد دلچسپ تحقیقی گفتگو میں خوش آمدید۔ آج ہم دو مختلف اور تحقیق پر مبنی ذرائع کا بہت گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ بالکل۔ ہمارا بنیادی مقصد یہ سمجھنا ہے کہ کامیابی اور دولت کے پیچھے آخر کون سے حقیقی اصول کام کرتے ہیں۔ بچپن سے ہی ہم سب کو کچھ خاص باتیں سکھائی جاتی ہیں۔ ہاں، جیسے سخت محنت کی جائے، پیسے بچائے جائیں۔ صحیح، اور قوانین کی پاسداری کی جائے تو کامیابی ضرور قدم چومے گی۔ لیکن آج کے اس گفتگو کا مشن انہی عام باتوں اور مشوروں کو چیلنج کرنا ہے۔ ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ کیا واقعی ان اصولوں پر چل کر کوئی امیر ہوتا ہے، یا پھر معاشرے کے امیر ترین لوگ دراصل کوئی اور ہی کھیل کھیل رہے ہیں جو عام لوگوں کی نظروں سے پوشیدہ ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اسے کھول کر دیکھتے ہیں۔ یہاں جو بات سب سے حیران کن ہے وہ یہ ہے کہ یہ مواد صرف پیسے یا مالیات کا معاملہ نہیں ہے۔ یہ دراصل ان نفسیاتی اور معاشرتی دھاروں کو سمجھنے کا نام ہے جو انسانی زندگی کو پوری طرح کنٹرول کرتے ہیں۔ عام طور پہ سوچا جاتا ہے کہ دولت صرف بینک بیلنس کا نام ہے، لیکن ان تحقیقی کاغذات کا مطالعہ کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ تو ایک مکمل نظام ہے، ایک ایسی ہائرارکی ہے جو انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، فیصلوں اور یہاں تک کہ آنے والی نسلوں کی زندگی کو شکل دیتی ہے۔ صحیح کہا۔ نفسیات کے 3 مشہور نظریوں پر بہت تفصیلی بحث کی گئی ہے، جنہیں عام طور پر کامیابی کی ضمانت سمجھا جاتا ہے۔ سب سے پہلا ذکر والٹر مشل کے مارشمیلو ٹیسٹ کا آتا ہے۔ یہ وہ تجربہ ہے جس میں 4 یا 5 سال کے بچوں کو ایک کمرے میں لایا گیا اور ان کے سامنے ایک مارشمیلو رکھ کر کہا گیا کہ اگر وہ کچھ دیر اسے کھانے سے خود کو روک لیں تو انہیں ایک کے بجائے 2 مارشمیلو ملیں گے۔ ہاں بالکل، اور یہ تجربہ وہاں ختم نہیں ہوا تھا۔ ان کاغذات کے مطابق تجربہ کرنے والوں نے ان بچوں کی زندگیوں کا اگلے 50 سال تک جائزہ لیا۔ نتیجہ یہ پیش کیا گیا کہ جن بچوں نے دیر سے ملنے والے فائدے کے لیے خود پر قابو رکھا، یعنی ڈیلیڈ گریٹیفیکیشن کا مظاہرہ کیا، وہ آگے چل کر تعلیم اور کریئر میں زیادہ کامیاب ہوئے۔ یہی وہ بنیادی سوچ ہے جس نے ہمارے جدید تعلیمی نظام کو پوری طرح گھیر رکھا ہے۔ یقیناً، اور بات صرف سیلف کنٹرول تک محدود نہیں رہی۔ اس کے ساتھ ہی کیرل ڈویک کا گروتھ مائنڈ سیٹ یعنی ذہنیت کا تصور بھی سامنے آتا ہے۔ اس نظریے کے مطابق کامیاب لوگوں میں فیل ہونے کے بعد گر کر سنبھلنے اور اپنی غلطیوں سے سیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، جبکہ ناکام ہونے والے فکسڈ مائنڈ سیٹ رکھتے ہیں اور ہار مان لیتے ہیں۔ ایک تیسرا اصول جو بہت مقبول ہوا وہ اینڈریس ایرکسن کی ڈیلیبریٹ پریکٹس یا بامقصد مشق کا ہے۔ دیکھیں، ان نظریوں کو ملا کر ایک ایسا تصور قائم کر دیا گیا ہے کہ محنت اور لگن ہی سب کچھ ہے۔ ان باتوں کو سن کر ظاہری طور پر لگتا ہے کہ کامیابی کا راز مل گیا ہے، لیکن ان نظریوں میں ایک بہت بنیادی مسئلہ ہے جس کی طرف ہماری آج کی تحقیق اشارہ کرتی ہے۔ اور وہ مسئلہ کیا ہے؟ وہ مسئلہ یہ ہے کہ correlation does not equal causation۔ یعنی 2 چیزوں کا ایک ساتھ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ ایک کی وجہ سے دوسری چیز ہوئی ہے۔ بالکل۔ مثال کے طور پر، اگر ایک کامیاب انسان صبح 4 بجے اٹھتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ صبح 4 بجے اٹھنے سے کوئی بھی کامیاب ہو جائے گا۔ ہاں، کامیاب لوگ موٹیویشن کی وجہ سے جلدی اٹھتے ہیں۔ صحیح۔ اسی طرح اگر غریب بچوں کو بہتر خود قابو یا ریزیلینس سکھا بھی دی جائے تو اس سے ان کی اصل معاشرتی حالات نہیں بدلتی، کیونکہ بنیادی مسئلہ ان کا ذہن نہیں بلکہ ان کے حالات ہیں۔ یہ ایک بہت واضح اور اہم پوائنٹ ہے، اور اسی تحقیق میں ڈننگ کروگر ایفیکٹ کا ذکر بھی اس بات کو مزید واضح کرتا ہے۔ اس نفسیاتی اثر کے مطابق لوگ اکثر اپنی صلاحیتوں کو درست نہیں سمجھ پاتے۔ جن کا علم کم ہوتا ہے وہ اکثر سوچتے ہیں کہ وہ سب سے بہتر ہیں، کیونکہ ان میں یہ جاننے کی صلاحیت ہی نہیں ہوتی کہ انہیں کیا نہیں پتا۔ ہاں، یہ بہت اہم ہے۔ تحقیق میں ڈونلڈ ٹرمپ کا حوالہ دے کر اس بات کو واضح کیا گیا ہے کہ کیسے اعلیٰ عہدوں پر موجود افراد بعض اوقات مکمل اعتماد کے ساتھ سامنے آتے ہیں اور بہت پر یقین فیصلے کرتے ہیں، چاہے ان کے پاس ہر تحقیقی جز کا علم نہ ہو۔ یہ صرف ایک مثال کے طور پر پیش کیا گیا ہے کہ کامیابی ہمیشہ محض علم یا محنت سے نہیں آتی، بلکہ اعتماد اور حالات کا بھی اس میں بڑا دخل ہے۔ ہم یہاں اس بات کی حمایت یا مخالفت نہیں کر رہے، مگر حوالہ بہت دلچسپ ہے۔
صحیح کہا، اور اگر ہم انہی حالات کی بات کریں تو وہ مارشمیلو ٹیسٹ بھی ایک مکمل نئے زاویے سے سامنے آتا ہے۔ وہ کیسے؟ تحقیق بتاتی ہے کہ دراصل یہ خود قابو کا ٹیسٹ تھا ہی نہیں۔ اچھا۔ ہاں، یہ اصل میں اعتماد یا ٹرسٹ کا ٹیسٹ تھا۔ سوچئے، اگر ایک غریب بچہ وہ پہلا مارشمیلو فوراً کھا لیتا ہے تو وہ بے وقوف یا بے صبرا نہیں ہے، وہ اپنے ماحول اور حالات کے مطابق عقل مندی اور منطق کا مظاہرہ کر رہا ہے۔ کیونکہ اس نے اپنی پوری زندگی میں یہی سیکھا ہے کہ بڑوں کے کیے گئے وعدے اکثر پورے نہیں ہوتے۔ بالکل، اگر کل کا وعدہ ٹوٹا ہے تو آج ملنے والا فائدہ کیوں چھوڑا جائے؟ یہ واقعی ایک نیا تصور ہے۔ اس بچے کا ذہن اس ماحول کے حساب سے بالکل درست کام کر رہا ہے۔ اسے امید ہی نہیں کہ کوئی واپس آ کر اسے دوسرا مارشمیلو دے گا۔ اسی اعتماد اور ماحول کے فرق کو اگر گھر کے داخلی نظام سے جوڑا جائے تو والدین کا کردار بہت واضح ہو کر سامنے آتا ہے۔ آج کی اس تحقیق میں امیر اور غریب والدین کے درمیان 3 بڑے اور واضح فرق بیان کیے گئے ہیں۔ ہاں، اور پہلا فرق ذخیرہ الفاظ یعنی ووکیبولری کا ہے۔ امیر والدین بچوں سے لمبے جملوں میں تفصیل کے ساتھ اور زیادہ لفظوں کا استعمال کر کے بات کرتے ہیں۔ یہ صرف مشکل الفاظ نہیں ہوتے، بلکہ اظہار کا ایک وسیع پیمانہ ہوتا ہے۔ اور دوسرا فرق ان کا رویہ ہے۔ غریب والدین کا انداز زیادہ حکمرانہ ہوتا ہے۔ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ بچہ بنا سوال کیے بات مانے، جبکہ امیر والدین کا انداز دوستانہ ہوتا ہے۔ وہ دلائل اور وجوہات پر بات کرتے ہیں۔ اور تیسرا جو سب سے اہم فرق ہے وہ استحکام یا اسٹیبلٹی کا ہے۔ امیر والدین کے پاس وسائل ہوتے ہیں، اس لیے وہ اپنے وعدے پورے کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر انہوں نے بچے سے تھائی لینڈ کی چھٹیوں پر لے جانے کا وعدہ کیا ہے تو وہ وسائل کی بدولت اسے پورا کریں گے۔ جبکہ غریب والدین چاہت کے باوجود وعدے پورے نہیں کر سکتے، جیسے شاید وہ بچے کو کسی میکڈونلڈز لے جانے کا اپنا وعدہ بھی مالی مجبوریوں کی وجہ سے پورا نہ کر سکیں۔ یہی چیز بچے کے اندر اس اعتماد کو بناتی یا توڑتی ہے۔ اسے سمجھنے کے لیے گرم چولہے کو چھونے کی وہ مثال یاد کیجیے جو ان کاغذات میں موجود ہے۔ ہاں، وہ مثال بہت زبردست تھی۔ اگر ایک امیر گھرانے کا بچہ گرم چولہا چھو کر اپنا ہاتھ جلا لے تو باپ اسے بٹھا کر وجہ سمجھاتا ہے، اسے تسلی دیتا ہے اور منطق کے ساتھ بتاتا ہے کہ آگ سے کیوں بچنا چاہیے۔ اس سے بچے کو لگتا ہے کہ دنیا ایک محفوظ جگہ ہے اور غلطیاں صرف سیکھنے کا موقع ہے۔ لیکن دوسری طرف اگر ایک غریب بچہ یہی غلطی کرے تو باپ ڈر، دباؤ اور محرومی کی وجہ سے اسے ڈانٹتا ہے یا مارنے کی دھمکی دیتا ہے۔ اس بچے کے ذہن میں یہ بات بیٹھ جاتی ہے کہ دنیا خطرناک ہے اور اسے بنا سوال کیے صرف بڑوں کا حکم ماننا ہے۔ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑ کر دیکھیں صحیح؟ تو بات واقعی بہت گہری ہے۔ غریب والدین اصل میں اپنے بچوں کو پولیس، باس اور خاندانی دباؤ کے سامنے جھکنا سکھاتے ہیں۔ ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بچہ محفوظ رہے، جبکہ امیر والدین اپنے بچوں کو اتھارٹی سے نیگوشیٹ کرنا سکھاتے ہیں، یعنی مباحثہ اور معاملات طے کرنا۔ یہ دونوں طبقے در حقیقت بالکل الگ کھیل کھیل رہے ہیں۔ اور اسی سلسلے میں ایک بہت مضبوط حوالہ بھی دیا گیا ہے، جہاں ایک استاد نے اپنے بچوں کو عام چینی روایاتوں جیسے سخت میتھس کلاسز سے ہٹ کر آزادی اور کہانیوں کے ذریعے پالا۔ اس استاد کے ارد گرد کے معاشرے نے اسے پاگل سمجھا، کیونکہ معاشرہ اکثر انفرادی کامیابی سے زیادہ ڈھل جانے یعنی فٹنگ ان پر زور دیتا ہے۔ معاشرہ چاہتا ہے کہ عوام ایسے اصولوں کی پیروی کریں جو انہیں مصروف رکھیں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ تحقیق کا دوسرا حصہ اس بات پر مبنی ہے کہ صنعتی دور یعنی انڈسٹریل ایج نے دولت کی پوری تعریف ہی بدل کر رکھ دی۔ عام لوگوں کو کام میں الجھائے رکھنے کے لیے 3 جھوٹے خیل بنائے گئے۔ وہ 3 جھوٹے خیل کون سے ہیں؟ سب سے پہلا جھوٹ، وقت کے بدلے پیسہ یعنی ٹائم فار منی۔ عام عوام کو سکھایا جاتا ہے کہ کارپوریٹ لیڈر پر چڑھنا ہے اور تنہا کا جھوٹ ماننا ہے۔ دوسرا جھوٹ بچت یا سیونگ کا ہے، پیسے بچا کر 2% منافع کمانا، جبکہ افراط زر یعنی انفلیشن اس سے کہیں زیادہ ہو۔ یہ مالیات کو سکوڑنے کا عمل ہے۔ بالکل۔ اور تیسرا سب سے بڑا جھوٹا خیل میریٹوکریسی یا میرات اور انصاف کا ہے، یہ سوچنا کہ سخت محنت سے انصاف ملے گا اور سسٹم اسے آگے بڑھائے گا۔ یہ تینوں باتیں عام لوگوں کو بس ایک امید میں مصروف رکھتی ہیں، لیکن اس دنیا کا امیر ترین طبقہ یعنی ایلیٹ بالکل 3 الگ اور اصلی کھیل کھیلتا ہے۔ ان کا پہلا اصلی کھیل ہے ملکیت یعنی اونرشپ۔ ہاں، امیر لوگ اپنا وقت نہیں بیچتے، وہ ایسی چیزیں خریدتے ہیں جو سوتے ہوئے بھی پیسہ بناتی ہیں،
जैसे बिजनेस, रियल एस्टेट या आईपी। इसे पैसिव इनकम कहते हैं। और उनका दूसरा खेल लेवरेज का है, यानी कर्ज और दूसरों का पैसा इस्तेमाल करना। वो सिर्फ अपने पैसे पर इन्हिसार नहीं करते, बल्कि दूसरों का पैसा और वक्त इस्तेमाल करके मुनाफे को कई गुना बढ़ाते हैं। सही। और तीसरा खेल है सिस्टम की खामियों का फायदा उठाना, रिगिंग द सिस्टम। वो जानते हैं कि निज़ाम मुनसिफाना नहीं है, इसलिए वो उसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आम फहम अंदाज में समझाया जाए तो बचत का रास्ता सुस्त और लीनियर है। जैसे 1, 2, 3। हाँ, जबकि लेवरेज और मिल्कियत का रास्ता जियोमेट्रिक है। ये 10 गुना या 100 गुना तेजी से बढ़ता है। जब एक आम फर्द इन झूठे असूलों पर मेहनत करता है और नाकाम होता है तो वो खुद को कसूरवार ठहराता है, जबकि असल में वो खेल ही गलत खेल रहा है। तो इस सब का मतलब क्या है? अगर सिस्टम पहले से तयशुदा है तो लोग कामयाब कैसे होते हैं या सिस्टम कैसे बदलता है? इसे समझने के लिए एलीट ओवर प्रोडक्शन का कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। जब ऊपर की सारी निशास्तें अमीर लोग अपने बच्चों के लिए कब्जा कर लेते हैं तो मुआशरे में तरक्की यानी सोशल मोबिलिटी रुक जाती है। 1950 की दिहाई में अमेरिका और चाइना की मिसाल इसकी बेहतरीन वजाहत करती है। अमेरिका में डेमोक्रेसी थी और चाइना में कम्युनिज्म। लेकिन दोनों ने तरक्की की क्योंकि दोनों में आम आदमी के ऊपर आने के मौके मौजूद थे। बिल्कुल, सियासी निज़ाम से ज़्यादा ज़रूरी सोशल मोबिलिटी है, और जब ये रुक जाती है तब इनकलाब आता है। इनकलाब की साइंस बताती है कि इनकलाब कभी गरीब और अमीर के दरमियान नहीं होता, बल्कि ये उन लोगों के दरमियान होता है जिनके पास थोड़ा बहुत है और जिनके पास सब कुछ है। हैव सम्स वर्सेस हैव अ लॉट्स। जैसे माओ जेडोंग या जूलियस सीजर की मिसालें, जो गरीब नहीं थे मगर उन्हें बिल्कुल ऊपर नहीं आने दिया जा रहा था। सही। और इनकलाब की 3 बुनियादी वजूहात होती हैं: कर्ज, जमीन से महरूमी और गुलामी। जब आम लोग कर्ज के बोझ तले दब जाते हैं तो वो सिस्टम उलटने वालों का साथ देते हैं। यहाँ तहकीक में डोनाल्ड ट्रंप और कर्ज माफी की मिसाल भी दी गई है। जो भी लीडर अवाम का माली बोझ कम करने की बात करता है वो हमेशा मकबूल होता है। ये एक सियासी हिकमत अमली होती है, क्योंकि कर्ज में डूबी अवाम नए सिस्टम की तलाश में होती है। हम इसे सिर्फ एक मिसाल के तौर पर देख रहे हैं। ये तारीखी सतह पर बहुत मंतकी लगता है, मगर इस पूरी तहकीक को अगर आम जिंदगी से जोड़ा जाए, अगर आम रास्ते काम नहीं आते और दूसरे रास्ते जैसे जंग, इनकलाब, अमीर खानदान में शादी या अपना इलाका छोड़ देना बहुत खतरनाक और हाई रिस्क हैं, तो एक आम फर्द क्या करे? देखें, यही सबसे अहम हिस्सा है। कोई भी शख्स फौरन अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता। हकीकत यह है कि बामकसद और छोटी शुरुआत करनी पड़ती है। सख्त मेहनत करते हुए मजदूरी से मिल्कियत की तरफ जाने के लिए छोटे छोटे असासे बनाना शुरू करें, यानी एसेट्स बनाएं। हाँ, इसमें सालों लगते हैं और इसमें वाकई डिलेड ग्रेटिफिकेशन की ज़रूरत होती है। किस्मत का भी अमल दखल है, लेकिन सही हिकमत अमली इंसान को ऐसी जगह खड़ा कर देती है जहां किस्मत उसका साथ दे सके। तो इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ ये पेश किया जा सकता है कि हमने नफ्सियात, वालिदैन के किरदार, दौलत के असली और नकली खेल और तरक्की या इनकलाब के तारीखी पहलुओं का जायज़ा लिया। कामयाबी सिर्फ मेहनत का नाम नहीं, बल्कि इस बात का फैज़ है कि कौन सा खेल खेला जा रहा है और शुरुआत कहाँ से हुई। इस पूरी तहकीक के बाद एक लम्हे के लिए सोचिए, आजकल जो भी सख्त मेहनत की जा रही है, क्या वो वाकई अपने ख्वाब पूरे करने के लिए है, या फिर शौक से एक ऐसे असूल की पैरवी की जा रही है जो किसी और ने सिर्फ इसलिए बनाया था ताकि लोग हमेशा उनके फायदे के लिए काम करते रहें और अपनी जगह से आगे ना बढ़ सकें। अपने इर्द गिर्द देखें, कौन सा खेल खेला जा रहा है। ये वाकई एक ऐसी गहरी सोच है जो इन कागजात के बाहर भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। ऐसी बातें किसी भी फर्द को अपने हालात का नए ज़ाविये से जायज़ा लेने पर आमादा कर सकती हैं। हम उम्मीद करते हैं इस तहकीकी गुफ्तगू से बातों को समझने का एक नया रुख मिला होगा। साथ रहने का बहुत शुक्रिया। अगली तहकीक तक के लिए अलविदा।